تو 1907 میں شمالی امریکہ میں جو گارمنٹس بنانے کی فیکٹریاں تھیں، جن میں جتنے بھی گارمنٹس امریکہ میں بنتے تھے، اس میں صرف اور صرف خواتین کام کرتی تھیں۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنی گارمنٹ کی انڈسٹری ہے، اس میں 65% خواتین ہی کام کرتی ہیں۔ تو 1907 میں ایسا ہوا کہ پہلی دفعہ وہ جو خواتین گارمنٹس کا کام کرتی تھیں، انہوں نے، چونکہ وہ خواتین تھیں، ایک تو ان کو مزدوری کم ملتی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک بھی چھٹی ہفتے میں الاؤ نہیں تھی، تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جاتی تھی تو ان کو نہ صرف چھٹی نہیں ملتی تھی، ان کے پیسے کاٹے جاتے تھے اور ان کو کام سے نکال دیا جاتا تھا۔ تو جتنی بھی مزدور خواتین ہیں سارے کارخانوں کی، وہ اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ تو ان کے مطالبات کیا تھے؟ سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ عورت کو چھٹی کا حق دیا جائے، اس کو جب بیماری ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو اس کی نہ صرف اس کو چھٹی دی جائے بلکہ اس کی تنخواہ نہ کاٹی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم 12 گھنٹے اس وقت کام دیا جاتا تھا، ابھی تو لیبر ڈے جو ہے وہ کم ہو کے 8 گھنٹے رہ گیا ہے، اس وقت دن 12 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دورانیہ ہے ہمارے مزدوری کا، اس کو کم کیا جائے، 12 گھنٹے سے کم کیا جائے اور ہمیں پوری مردوں کے برابر تنخواہ دی جائے۔ جب یہ خواتین یہ والے مطالبے لے کے باہر سڑکوں پہ نکلی تو اس وقت پولیس کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، تو پولیس نے، امریکہ کی پولیس نے گھوڑوں پہ بیٹھ کے ان عورتوں کو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کچلا۔ بہت سی خواتین اس میں شہید ہو گئیں، کچھ معذور ہو گئیں، لیکن جب یہ پولیس نے ان کو نشانہ بنایا بربریت کا، ظلم کا، تو یہ تحریک زور پکڑ گئی۔ پھر جو گھر میں بیٹھنے والی خواتین تھیں وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اپنی بہنوں کے ساتھ، جو کام نہیں کرتی تھی وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئیں کہ یہ ظلم ہے۔ اور یہ تحریک امریکہ سے نکل کے 1908 میں پورے یورپ میں پھیل گئی۔ ان عورتوں کے حق میں ملینز یعنی سینکڑوں لاکھوں عورتیں باہر نکلی ہیں، اپنا کام چھوڑ کے، اپنے بچے گھروں میں چھوڑ کے، ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے۔ تو پورا یورپ جو ہے وہ 22 فروری 1908 کو بلاک ہو گیا تھا، پورا یورپ بلاک تھا اور ہر ملک میں سڑک پہ عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ تو پھر ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر یہ ہوا کہ ہر سال 22 فروری سے 28 فروری پہ یہ ڈیٹ چلی گئی اور انہوں نے اپنے حقوق کو منوانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی جو اس موومنٹ یا اس تحریک کا نتیجہ تھا، ان کے جو کام کا دورانیہ تھا وہ کم کیا گیا، 8 گھنٹے کیا گیا، اور یہ عورتیں ہی تھیں جنہوں نے تحریک چلائی۔ 8 گھنٹے ہوا، ان کو دیکھ کے مردوں کا بھی کام کا دورانیہ پھر 8 گھنٹے ہوا۔ دیکھیں عورت میں کتنی پاور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے بیمار عورتیں ہوتی تھیں ان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا، وہ کام بھی ختم ہو گیا، عورت کو میڈیکل لیو ملنی شروع ہوئی۔ پھر جب یہ تحریک مزید آگے چلی تو 1917 میں روس میں، سوویت یونین میں سوشلسٹ انقلاب آ گیا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یہ جتنے مطالبے تھے، نہ صرف عورتوں کے جو کہ امریکہ میں عورتوں نے رکھے تھے اور یورپ میں رکھے تھے، سوویت یونین یا جو موجودہ روس ہے انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف اس کو پورا کریں گے بلکہ ہم ہر فروری کا جو آخری منڈے ہے اس کو یہ
پروگرام منائیں گے، اس کو عورتوں کا دن مقرر کر دیا سوویت یونین نے، اور عورتوں کو یہ سارے حقوق دے دیے گئے۔ جب سوویت یونین میں عورتوں کو یہ حقوق دے دیے گئے تو پھر یورپی یونین جو موجودہ ہے اس وقت کا یورپ، مغربی یورپ، امریکہ، وہ بھی مجبور ہو گئے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے گھر میں عورتیں مزید اسٹرگل کے لیے اٹھیں، وہ بھی مجبور ہو گئے کہ وہ عورتوں کو یہ سہولت دیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب سوویت یونین میں مرد کے برابر عورت کو تنخواہ ملنی شروع ہوئی تو امریکہ اور یورپ نے بھی اس کو ماننا شروع کر دیا، لیکن پھر 28 فروری سے لے کے سوشلسٹ انقلاب کے بعد 1977 میں یونائٹڈ نیشن نے 8 مارچ کو اس کو خواتین کا عالمی دن باقاعدہ قرار دے دیا، اور 1975 میں اس کو عورتوں کا عالمی دن قرار دے دیا گیا، اور 1977 میں 1977 میں اس دن کو پوری دنیا میں چھٹی کا دن قرار دیا۔ آج کے دن پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں چھٹی کا دن ہے، لیکن ایک واحد ہمارا ملک ہے جو باوجود اس کے کہ یونائٹڈ نیشن کے تمام قواعد و ضوابط کا سگنیٹری ہے، ہمارے یہاں ابھی تک 8 مارچ جو ہے وہاں پہ کوئی عام تعطیل نہیں ہوتی، اور جبکہ باہر کے ملکوں میں 8 مارچ کو عورتیں کوئی کام نہیں کرتی، صرف مرد کام کرتے ہیں، عورتوں کو پھول دیتے ہیں، عورتوں کو تحائف دیتے ہیں، عورتیں نئے کپڑے پہنتی ہیں، مطلب یہ ایک عورتوں کا باقاعدہ، جس طرح ہمارے یہاں عید منائی جاتی ہے، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں اب 8 مارچ ایک تہوار جو ہے وہ اس کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم ابھی اس سے بہت دور ہیں، ہم بھی مطالبہ کریں گے جو آج کا ہمارا کنونشن ہے اس کے تحت کہ چونکہ پاکستان UN کا سگنیٹری ہے، یہاں پہ بھی 8 مارچ کو یہاں پہ عورتیں 54% ہیں آبادی کا، ہماری اکثریت ہے اس ملک میں، تو 8 مارچ میں بھی ایک عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی بات جو دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی چونکہ میرا تعلق، آپ سب کا تعلق ہری پور سے ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں کارخانوں میں بہت عورتیں کام کرتی ہیں، تو ابھی تک عورتیں جو کارخانوں میں کام کرتی ہیں پاکستان میں، ان کو وہی پرانا سسٹم ہے، مردوں کے مقابلے میں کم معاوضہ ملتا ہے، کم تنخواہ ملتی ہے۔ ہم اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر جو ہے پوری تنخواہ دی جائے، اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ بہت سے کارخانوں میں ابھی بھی عورتوں سے 12 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا کام کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ عورتوں کو نفسیاتی طور پہ ہر قسم کا ہراسمنٹ ہوتی ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کی بھی آج کے کنونشن کے وساطت سے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کام کرنے کی جگہیں وہ خواتین کے لیے محفوظ بنائی جائے اور کسی قسم کی ہراسمنٹ نہ کی جائے۔ اگلی جو چیز پورے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، سوویت یونین میں ہے، آج کے رشیا میں ہے، کہ عورت کو جو ہے نہ صرف جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا وہ ویسے بھی بیمار ہوتی ہے اس کو چھٹی دی جاتی ہے، اور اس چھٹی کا جو ہے وہ معاوضہ نہیں کاٹا جاتا۔ آج ہم اس پلیٹ فارم میں پاکستان کے جو حکام بالا ہیں، جو لوگ حکومت میں ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تو جیسے ٹیچرز ہوگی، کچھ شعبے ایسے ہیں کہ ان کو وتھ پے چھٹی دی جاتی ہے یا میٹرنٹی لیو دی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی تنخواہیں کاٹی جاتی ہیں، تو ان کی تنخواہیں نہ کاٹی جائیں۔ اگلی بات جو ہے میڈیکل دینا، مثلاً ان کے میڈیکل کا خرچہ برداشت کرنا۔ آج پوری دنیا میں جو کیپیٹلزم ہے وہاں پہ جو کارخانہ دار یا سرمایہ دار ہوتا ہے وہ جب اس کا کوئی ورکر بیمار ہوتا ہے تو اس کے جو میڈیکل کے ایکسپنسز ہیں وہ ان کی قانون میں ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں،
لیکن ہمارے یہاں یہ فیسلٹی نہیں ہے۔ آج کے پلیٹ فارم سے ہم اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خواتین کو میڈیکل کی سہولت بھی دی جائے، اور ہم اتنے حقوق نہیں مانتے۔ ہم آج کے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ ہماری روایات میں، ہمارے مذہب اسلام میں جو خواتین کو مقام دیا گیا ہے وہ مقام ہمیں دیا جائے، اور اس میں جو سب سے بڑی قرض ہے ہمارے ملک میں، جس کو کبھی مذہب کا نام دیا جاتا ہے، کبھی روایات کا نام دیا جاتا ہے، وہ کم عمری کی شادی ہے۔ تو آج کے کنونشن پہ میں اس چیز پہ زور دوں گی، بھرپور زور دوں گی، کہ خاص طور پہ ہمارے صوبے میں اور بلوچستان میں کم عمری کی شادیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس سے بچیوں کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، ان کے بہت سے بعد میں جا کے مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی اس کے خود کھیلنے کے دن ہوتے ہیں اور وہ بیچاری ماں بن جاتی ہے، وہ اپنی صحت اس کی صحیح نہیں ہوتی اور اس کو بچے سنبھالنے پڑ جاتے ہیں۔ تو آج کے کنونشن میں یہ ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ جو کم عمری کا شادی کا ایکٹ ہے وہ جیسا سندھ میں لایا گیا ہے، جو شادی کی عمر 18 سال مقرر کی گئی ہے، ہمارے صوبے میں بھی اسی ایکٹ کو نافذ کیا جائے، اور جو بھی نکاح خواہ ہو یا پیرنٹس ہوں یا جو بھی کم سن بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں یا بٹے سٹے کی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت سے سخت پریکٹیکل سزا ہو، تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو اس عذاب سے جو ہے وہ چھٹکارا ملے۔ آج کا جو کنونشن ہے اس میں ہم ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے مطالبات صرف نشستن برخاستن رہ جاتے ہیں۔ تو میڈیا کے حضرات موجود ہیں، ہمارے یہ 2-3 بھرپور مطالبات ہیں تمام خواتین کے، کہ جو کم عمر کی شادی ہے اس کا ایکٹ جو سندھ میں لایا گیا ہے، ہمیں وہ والا ایکٹ چاہیے، پنجاب والا نہیں چاہیے، اور نکاح خواہ کے لیے سخت سے سخت سزا رکھی جائے۔ اور دوسرا ہم اس چیز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر جگہ یہ جو نکاح پڑھائے جاتے ہیں خفیہ طور پہ ان کو بند کیا جائے، اور باقاعدہ طور پہ ایک بیورو ہونا چاہیے جو کہ گورنمنٹ کے اندر کام کرے، اس کے بغیر کسی کا جو نکاح ہے وہ قابل قبول نہ ہو۔ سر پہ پسٹل رکھ کے لڑکیوں کو لیتے ہیں، زیادہ تر بہت بڑا پرابلم ہے، چونکہ آپ میں سے اکثر بیٹھی ہیں، میرے ساتھ کام کرتی ہیں، ہم اسی پہ زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اسی زبردستی کے نکاح سے ہی لڑکیاں گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں اور اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں، اور ان پہ پھر گناونے الزامات لگتے ہیں۔ لیکن لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں، اور آج کے کنونشن کے توسط سے ہی میں یہ بھی مطالبہ کرتی ہوں کہ اگر ساروں کو کہتے ہیں 22 کروڑ کو پھانسی پر نہیں ہے، کم از کم بچیوں کی تعلیم ہائر ایجوکیشن تک ہماری گورنمنٹ مفت کرے تاکہ بچیاں پڑھ سکیں، کیونکہ آپ جتنے بھی ریزلٹس دیکھ لیں بچیاں بچوں سے زیادہ پڑھتی ہیں، ان کا جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور وہ پڑھنا چاہتی ہیں، اور ان میں ٹیلنٹ بھی بہت ہے، لیکن روایات کا نام دے کے، مذہب کا نام دے کے اس کو سپریس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچیاں جو ہیں وہ تعلیم سے رہ جاتی ہیں اور بہت سے مسائل کا وہ ہوتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جہیز کی لعنت ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس کا بھی میں چاہتی ہوں کہ ایک اسٹرکٹ قانون ہو کہ جو جہیز ہے اس کی لعنت کو ختم کیا جائے، اور وہ ہمارے اسلام میں ہے، ہم یورپ کے برابر نہیں مانگتے، جو ہماری اسلامی روایات ہیں اس کے اندر رہ کے ہمارا جو شادیاں ہیں ان کو آسان بنایا جائے، تاکہ جو بچیاں ہیں ان کی باعزت طریقے سے وہ اپنا گھر بسا سکیں۔ اور میں
ویلکم کہتی ہوں اپنی کنونشن میں اسکندر شیرپاؤ صاحب کو جو ہمارے صوبائی چیئرمین ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے آفتاب خان شیرپاؤ پارٹی چیئرمین ہیں، آج وہ چونکہ باہر گئے ہوئے ہیں تشریف نہیں لا سکے، ہمارے صوبائی چیئرمین تشریف لائے ہیں. تو جو قومی وطن پارٹی ہے وہ عورتوں کے حقوق پہ برابری کا جو ہے وہ رکھتی ہے، ہماری روایات ہمارے مذہب کے مطابق. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں. آپ سب کو بھی ہم ہر وقت یہی لیکچر دیتے ہیں کہ آپ اپنا حق مانگیں، کیونکہ جب تک بچہ بھی روتا نہیں ہے ماں نہیں دودھ دیتی. تو ہم یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہمارے مطالبات ہیں. ہم میڈیا کے توسط سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 8 مارچ کو جس طرح پوری دنیا میں ایک پبلک وہ ہوتی ہے، پبلک ہالیڈے ہوتی ہے، وہ قرار دیا جائے. اس دن چھٹی ہونی چاہیے. اور جو خاص طور پہ عورتیں آج بھی ہماری بہت سی خواتین بہنیں اس لیے نہیں آ سکیں کہ ان کو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں وہ کام کرتی ہیں، ان کو چھٹی نہیں ملی، کیونکہ وہ جب چھٹی کرتی ہیں تو ان کی تنخواہ کٹتی ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم 8 مارچ کو کہیں بھی عورت کو کام نہ کرنے دیا جائے اور اس کو ایک پبلک ہالیڈے قرار دیا جائے. اور انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آئی ہمارے پروونس میں انشاءاللہ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کو یقینی بنائیں گے. اور باقی سارے جو باتیں ہیں وہ ہو چکی ہیں. کچھ ہمارے چیئرمین صاحب آپ سے باتیں کریں گے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ